پاک پیغمبر حج سے واپس آئے، اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا پیغمبر خاتم نے۔ کچھ لوگوں کا ایک قافلہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کچھ سوالات ہیں، پوچھو، مسئلے پوچھے۔ جب سوالات پوچھ لیے تو ایک اعرابی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر عرض کرتا ہے بین لنا یا رسول اللہ، اے رسول خدا ہمارے لیے بیان کرو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ حج سے واپسی پر آپ نے ایک مشن اور ایک نظام کی تبلیغ فرمائی ہے۔ بین یا رسول اللہ امن اللہ ھذا ام من الارض، یہ جو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے نظام امامت و ولایت کی، یہ اللہ کی طرف سے تھا یا آپ کی طرف سے تھا؟ نظام کا اعلان اللہ کے حکم سے تھا یا زمین سے تھا؟ زمین کی وضاحت کی، یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی آپ کا داماد ہے، علی آپ کا چچا زاد بھائی ہے، اپنے داماد کی اور اپنے چچا زاد بھائی کی محبت میں آ کر آپ نے ایک نظام کو اپنی طرف سے بنایا ہو اور سب مسلمانوں کے مجمع میں اس کا اظہار فرما دیا ہو؟ یہ سوال سنا، پاک پیغمبر نے تبسم فرمایا اور یہ کہا کہ لا ھذا من السماء ومن اللہ اوجبہ وَإِفْتَرَضَهُ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، یہ پیغام جو محمد مصطفیٰ نے میدان غدیر میں دیا ہے یہ محمد کا پیغام نہیں ہے، یہ اللہ نے محمد پر واجب کیا ہے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ نے محمد کو کہا ہے یہ نظام ولایت و امامت ساری مخلوقات کے لیے بیان کر دو۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے ساری مخلوقات کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، روایت کا لطف لیجئے، پیغمبر نے فرمایا یا اعرابی، اب جب کہ تو نے بات چھیڑ ہی دی ہے، اب جب کہ تو نے سوال کر ہی لیا ہے، اب جب کہ تیرا مزاج میری بات سننے کو آمادہ ہو ہی چکا ہے، اب ذرا محمد سے کچھ باتیں لے کے جا، اور صرف لے کے نہ جا بلکہ اگلوں تک بھی پہنچا دے۔ کیا فرمایا؟ ما خلق اللہ خلقا فی العالم الا وجعل له سیدا، اللہ نے اس کائنات میں کچھ بھی خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا ایک سید و سردار بنایا ہے۔ ما خلق اللہ فی العالم خلقا الا وجعل له سیدا، اللہ نے ہر مخلوق کے لیے ایک سید و سردار بنایا ہے۔ اب جس پر مخلوق صدق کرے گا اس کا ایک سردار ہونا ضروری ہے۔ جس پر مخلوق صدق کرے گا، ہر وہ جو مخلوق ہے، کون مخلوق ہے بھائی؟ کون مخلوق ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ فرمایا جو بھی مخلوق ہے اور اللہ نے جسے خلق کیا ہے اس کا ایک سید و سردار ہے۔ وما انزل اللہ کتابا، اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک سید و سردار قرار دیا ہے۔ اب جملہ سنیں گے ایک ایک کر کے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمانا شروع کیا۔ پیغمبر کیا بیان فرما رہے ہیں؟ پیغمبر نظام ولایت کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی، وہ مخلوق ہیں، کتاب اللہ نے نازل کی آسمان سے، اور ان آسمانی کتابوں کا ایک سید و سردار قرار دیا، وہ کوئی اور نہیں ہے، قرآن کریم ہے۔ اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی اور ان کا سید کسے قرار دیا؟ قرآن کو قرار دیا۔ اللہ نے مہینوں کو خلق کیا اور ان مہینوں کا سردار کسے بنایا؟ رمضان کو بنایا۔ اللہ نے راتوں کو خلق کیا
راتوں کا سردار لیلۃ القدر کو بنایا، اللہ نے جنتوں کو خلق کیا، لطف نہیں لے رہے، اللہ نے جنتوں کو خلق کیا، جنت کے مرتبے اور درجے بنائے، ان کا سید و سردار فردوس کو بنایا۔ آپ کہیں مولانا آپ جنت کی بات کر رہے ہیں، فردوس کی بات کر رہے ہیں، نہ جنت گئے ہیں نہ فردوس دیکھی ہے، یہی تو علی والے کا کمال ہے۔ علی اور نظام امامت و ولایت کہتے ہی اسی کو ہیں، اس نظام کے تابع ہو جاؤ، زندگی اس طرح گزارو جس طرح علی کہتا ہے، جنت اس طرح ملے گی جس طرح تو چاہتا ہے۔ اللہ نے جنت بنائی، جنت مخلوق خدا ہے، اس کا سید بنایا، سردار بنایا، کسے؟ فردوس کو۔ اللہ نے فرشتے بنائے، فرشتوں کا سردار بنایا، کسے؟ جبرائیل کو۔ اللہ نے انبیاء بنائے، انبیاء کا سردار بنایا، کسے؟ مجھ محمد مصطفیٰ کو۔ اللہ نے اوصیاء بنائے، اوصیاء کا سردار بنایا، کسے؟ علی مرتضیٰ کو۔ اور جملہ سننا، اللہ نے انسان کے اعمال بنائے اور ان اعمال کا سید و سردار بنایا، کسے؟ وہ سردار جو ہر انسان کے اعمال کا سردار ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد و علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ رسول کیا کر رہے ہیں؟ رسول نظام امامت و ولایت اور تاجدار ولایت کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ اپنے کلام کے ذریعے، اپنی گفتگو اور گفتار کے ذریعے۔